انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے قلم اور سونے کے ورق ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ کون شب جمعہ اور جمعہ کے روز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہمارا مدنی چینل کا سلسلہ انبیاء کرام کے واقعات، یہ اپنی تمام تر برکتوں کے ساتھ جاری ہے، کیونکہ اندہ ذکر صالحین تنزل الرحمہ، کہا جاتا ہے کہ جہاں نیکوں کا ذکر ہوتا ہے وہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور ہمارے اس سلسلے کا تو نام ہی انبیاء کرام کے واقعات ہے۔ تو ہم گزشتہ سلسلے میں حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات سن رہے تھے کہ کس طرح حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، پھر آپ کنویں سے نکالے گئے، مصر کے بازار میں پہنچے، مصر میں آپ کا سودا ہوا، پھر عزیز مصر کے گھر میں آپ کس طرح ٹھہرے، جو زلیخا نے آپ کی طرف جو ہے وہ میلان کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کس طرح محفوظ رکھا، اور پھر ایک بچے کے ذریعے ان کی گواہی، اور پھر حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے جو ہاتھ کاٹ ڈالے، اور حسن یوسف پر جو ہے وہ زلیخا کی دیوانگی اور اس طرح کے معاملات، اور پھر زلیخا کا ایمان لانا، اور پھر حضرت یوسف کی زوجیت میں آنا۔ لیکن پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب اس مکان میں جس میں زلیخا نے اس وقت حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے حسن کی طرف متوجہ کرنا چاہا اور اپنی طرف ان کو رغبت دلانا چاہی، حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار کیا، باہر نکلے، عزیز مصر سامنے سے آیا، اور زلیخا نے کہا کہ ان کو سزا میں ڈال دیا جائے۔ تو حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی وہاں پر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی، جس کو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان بھی فرمایا کہ یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے میرے رب، مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے اس کام سے جس کی طرف مجھے بلاتی ہیں۔ یہ عورتوں نے جب آپ کو اپنی طرف رغبت دلانا چاہی، آپ کا حسن دیکھ کر آپ پر فریفتہ ہو گئیں، تو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ مالک و مولا، مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے اس کام سے جس کی طرف مجھے بلاتی ہیں، اور اگر تو مجھ سے ان کا مکر نہ پھیرے گا تو میں ان کی طرف مائل ہوں گا اور نادان بنوں گا۔ یہ عاجزی تھی آپ کی، تو اس کے رب نے اس کی سن لی اور اس سے عورتوں کا مکر پھیر دیا۔ بے شک وہی سنتا جانتا ہے۔ پھر تمام پہلی نشانیاں دیکھنے کے بعد ان پر یہی ظاہر ہوا کہ ضرور ایک مدت تک اسے قید خانہ میں رکھا جائے، کیونکہ جب عزیز مصر کی زوجہ
نے مصر کی عورتوں کے سامنے کہا کہ اگر اس نے میری بات کو نہ مانا تو اسے قید خانہ میں جانا پڑے گا اور ذلیل ہونا پڑے گا. تو دعوت پر بلائی ہوئی جتنی عورتیں تھیں ان سب نے یوسف علیہ السلام کو سمجھانا شروع کیا. کہنے لگیں تمہارے لیے یہ بہتر نہیں کہ تم اس کے حکم کی مخالفت کرو، کیونکہ مخالفت کی صورت میں تمہیں قید خانہ میں جانا پڑے گا اور ذلت اٹھانا پڑے گی. اب یوسف علیہ السلام کو ان چند مشکلات کا سامنا تھا کہ عزیز مصر کی زوجہ ایک تو جو ہے وہ امیر عورت ہے، حسین و جمیل ہے، اور اس کا مال و دولت کا مالک ہونا، یہ عزم کرنا کہ یوسف سے اپنا مطلوب حاصل کرنے میں تمام مال و دولت بھی قربان کرنا پڑا تو قربان کر دوں گی. تمام عورتیں اجتماعی طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کو رغبت دلا رہی، ساتھ ساتھ خوف بھی دلا رہی ہیں. ایسے حالات میں عورتوں کا مکر بھی بہت بڑا مکر ہوتا ہے. آپ کو ڈر تھا کہ اس کی مخالفت کرنے میں اس کے شر سے بچنا بہت مشکل ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ کو قتل ہی کرا دے. ان حالات کے پیش نظر آپ نے یہی بہتر سمجھا کہ مجھے قید خانہ میں بھیج دیں تو میرے لیے بہتر ہوگا. تو لہٰذا حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جیل میں بھجوا دیا گیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی فرمایا یوسف تم نے اپنے لیے مشکل راستہ اختیار کیا. اگر تم یہ کہتے کہ مجھے عافیت زیادہ پسند ہے اس سے جس کی طرح مجھے یہ بلاتی ہیں تو تمہیں ان سے عافیت دلا دی جاتی. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شخص کا رد کیا جو مصائب پر صبر کی دعا کر رہا تھا. یا آپ نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا اللہ میں تجھ سے صبر کا سوال کرتا ہوں، یعنی مجھے مصائب و آلام پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمانا. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا تم نے اللہ تعالیٰ سے مصیبت کا سوال کیا ہے، تم اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگا کرو. بہرکیف حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب جیل میں ڈالا گیا، اب یہاں پر جیل میں بھی کئی واقعات اور پھر آپ کا جیل سے عزت کے ساتھ باہر آنا، اور یہ جو بڑے دلچسپ واقعات ہیں آگے کہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب جیل میں ڈالا گیا تو ان کے ساتھ قید میں 2 جوان اور بھی داخل ہوئے. سورہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر کیا، چنانچہ ترجمہ کنز الایمان ہے. اور اس کے ساتھ قید خانہ میں 2 جوان داخل ہوئے، ان میں ایک بولا میں نے خواب میں دیکھا کہ شراب نچوڑتا ہوں، اور دوسرا بولا میں نے خواب دیکھا کہ میرے سر پر کچھ روٹیاں ہیں جن میں سے پرند کھاتے ہیں، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، بے شک ہم آپ کو نیکوکار دیکھتے ہیں. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کو چونکہ اللہ نے خوابوں کی تعبیر کا علم بھی عطا کیا تھا، اور خواب دیکھنے والے 2 نوجوان بادشاہ ریان بن ولید کے غلام تھے. ایک اس کو مشروبات پلانے پر مقرر تھا اور دوسرا روٹیاں پکانے پر. ان دونوں پر الزام تھا کہ یہ بادشاہ کو زہر کھلانا چاہتے ہیں. تو مشروبات پلانے والے کا نام ابروہا یا یونا تھا، اور روٹیاں پکانے والے کا نام غالب یا مخلب بیان کیا جاتا ہے. ان دونوں کو بھی اسی الزام کی وجہ سے قید خانہ میں بھیجا گیا تھا. تو ایک نے کہا کہ میں نے انگور کی خوبصورت بیل دیکھی جس کی 3 شاخیں ہیں، ان پر انگور کے گچھے لگے ہیں، میں انہیں نچوڑ کر بادشاہ کو پلاتا ہوں. خیال ہے کہ شراب خمر بھی انگور کے نچوڑ ہی سے بنتا ہے، اس لیے اس شخص نے انگور نچوڑنے کو شراب نچوڑنے سے تعبیر کر دیا. اور دوسرے نے جو بیان کیا کہ میں باورچی خانے سے نکل رہا ہوں اور میرے سر پر 3 ٹوکریاں روٹیوں کی ہیں جن کے اوپر سے پرندے کھا رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام جب قید خانہ میں آئے تھے آپ نے بتایا کہ میں خوابوں کی تعبیر بیان کرتا ہوں. کئی لوگوں کو آپ نے پہلے خوابوں کی تعبیریں بتائیں جو سچی ثابت ہو چکی تھی، اس لیے ان دونوں شخصوں نے بھی آپ سے تعبیر پوچھی کہ آپ سچی تعبیر بتاتے ہیں، آپ صاحب علم ہیں، آپ اچھے ہیں. تمام قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کی اچھائی پر مطلع بھی تھے. آپ نماز روزے کے پابند تھے، ہر قسم کی نیکی کے کام کرتے تھے، عادات آپ کی اچھی تھیں، اخلاق آپ کے اچھے تھے، مریضوں کی عیادت کرتے تھے، غمناک لوگوں کے دلوں کی ڈھارس باندھتے تھے. جب حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں گئے تو وہاں قیدیوں کو دیکھا کہ وہ اپنی امیدیں منقطع کیے ہوئے ہیں، شدید مصیبتوں طویل غموں میں مبتلا ہیں. آپ نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا خوش ہو جاؤ، صبر کرو، اللہ صبر کا اجر ضرور عطا فرماتا ہے. قوم نے کہا کہ اے نوجوان آپ کا چہرہ کتنا حسین ہے، آپ کی صورت کتنی خوبصورت، آپ کے کتنے اچھے اخلاق ہیں. جب سے تم نے ہمیں بتایا کہ صبر پر اجر اور مصیبت گناہوں کا کفارہ ہے اور مصائب و آلام گناہوں سے پاکیزگی کا ذریعہ ہیں، تو ہمیں تمہارے قرب اور نصیحتوں سے برکت حاصل ہو گئی ہے. جب انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی اور انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی
یوسف علیہ السلام نے جو کہا اس کو سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا. فرمایا یوسف نے کہا جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے وہ تمہارے پاس نہ آنے پائے گا کہ میں اس کی تعبیر اس کے آنے سے پہلے تمہیں بتا دوں گا. یہ ان علموں میں سے ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے. بے شک میں نے ان لوگوں کا دین نہ مانا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت سے منکر ہیں. اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا دین اختیار کیا. ہمیں نہیں پہنچتا کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں. یہ اللہ کا ایک فضل ہے ہم پر اور لوگوں پر، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے میرے قید خانہ کے دونوں ساتھیوں، کیا جدا جدا رب اچھے یا ایک اللہ جو سب پر غالب؟ تم اس کے سوا نہیں پوچھتے مگر نرے نام یعنی فرضی نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے تراش لیے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب حضرت یوسف نے ان کو نیکی کی دعوت بھی دی اور پھر ان کی خواب کی تعبیر بھی بیان کی اور فرمایا قید خانہ کے دونوں ساتھیوں، تم میں ایک تو اپنے رب یعنی بادشاہ کو شراب پلائے گا، رہا دوسرا وہ سولی دیا جائے گا تو پرندے اس کا سر کھائیں گے. حکم ہو چکا اس بات کا جس کا تم سوال کرتے تھے. اب ان کے خوابوں کی تعبیر بتا دی. اور جب آپ نے تعبیر بیان کی تو وہ کہنے لگے ہم نے تو کوئی خواب دیکھا ہی نہیں تھا. آپ نے فرمایا حکم ہو چکا اس بات کا جو تم سوال کرتے تھے. بے شک جو تعبیر آپ نے بیان فرمائی اس نے یقیناً واقعہ ہونا ہی تھا. تو لہٰذا میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت یوسف علیہ السلام کا بادشاہ کے پاس ذکر کرنے کے متعلق کہنا کہ یوسف علیہ السلام نے ان دونوں سے میں سے جو بچتا سمجھا اسے کہا اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا. تو شیطان نے اس کو بھلا دیا کہ اپنے بادشاہ کے سامنے یوسف کا ذکر کرے. تو یوسف علیہ السلام کئی سال قید خانے میں رہے. لہذا میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام نے کئی سال جیل کی تکلیف بھی برداشت کی مگر صبر کیا، اللہ کی رضا پہ راضی رہے. اب ایک دن بادشاہ کو خواب آیا. بادشاہ نے خواب دیکھا، اس کو اللہ نے سورہ یوسف میں بیان کیا. تو بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھی 7 گائیں فربا کہ انہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 بالی ہری اور دوسری 7 سوکھی. اے درباریوں میرے خواب کا جواب دو اگر تمہیں خواب کی تعبیر آتی ہو. اب جب بادشاہ نے اپنا خواب بیان کیا تو نجومی اور کاہن جو درباری تھے یہ سب خاموش اور سوچنے لگے کہ یہ کیسا عجیب و غریب خواب ہے. تو بادشاہ کی پریشانی دیکھ کر اس سابقہ قیدی شخص کو یاد آیا کہ جس سے حضرت یوسف نے فرمایا تھا کہ تو نجات پائے گا. اس نے کہا مجھے قید خانے میں بھیجو، وہاں ایک عالم شخص ہے وہ اس خواب کی تعبیر بیان کرے گا تو میں واپس آ کر تمہیں بتا دوں گا. وہ شخص آپ کے پاس قید خانہ میں آیا اور آ کر بادشاہ کے خواب کی تعبیر پوچھنے لگا. ایک دوسری روایت میں ہے کہ یہ ایک اور شخص تھا جس نے یوسف علیہ السلام کا چرچا سن رکھا تھا. برکیف وہ جیل میں آ کر قید خانہ میں آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ کر پوچھنے لگا. جب تعبیر اس نے پوچھی تو آپ نے اسے یہ نہ کہا کہ 7 سال بعد میری یاد کیسے آ گئی جب تمہیں میں نے کہا تھا کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا. نہیں، اور یہ بھی نہیں کہا کہ پہلے مجھے بادشاہ کو مجھے قید سے نکالے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی نخرے نہیں کیے، کوئی شرط نہیں لگائی، ان کو تعبیر بتائی. تعبیر کیا بتائی؟ 7 سال غلہ تمہیں عام دستور کے مطابق ملے گا، پھر 7 سال قحط ہوگا، بارشیں نہیں ہوں گی. یہ قحط والے سال پہلے سالوں کے جمع شدہ غلے کو ختم کر دیں گے. اس کے بعد پھر 1 سال خوشحالی کا دورہ ہوگا، پھر بارشیں بہت زیادہ ہوں گی جس کی وجہ سے انگور، زیتون، گنے اور تل وغیرہ کی کثیر پیداوار ہوگی جن سے تم رس نکالو گے اور بعض سے تیل نکالو گے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بیان کرنے کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدبیریں بھی بتائیں کہ پہلے 7 سالوں کے پیدا ہونے والے غلے کو بے دریغ استعمال نہ کرنا، صرف اتنا بھوسا اور دانوں کو اتنی مقدار میں علیحدہ کرنا جس سے تمہاری ضروریات پوری ہو سکیں. باقی غلہ خوشوں میں ہی رہنے دینا، اس سے خرچ میں احتیاط ہوگی اور دانے کیڑے مکوڑوں سے محفوظ رہیں گے. اور جب وہ قاصد جو تھا
یہ پیغام لے کر بادشاہ کے پاس آیا اور بادشاہ نے کہا عورتوں تمہارا کیا معاملہ ہوا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا؟ تو ان عورتوں نے بھی پھر اس کو گواہی دی کہ اللہ کی پاکی ہے، ہم نے ان میں کوئی بدی نہیں پائی۔ عزیز مصر یعنی وہ اس کی زوجہ زلیخا نے بھی گواہی دی کہ میں نے ان کو مائل کرنا چاہا تھا اور وہ بے شک سچے ہیں، انہوں نے میری طرف کوئی توجہ نہیں کی تھی۔ تو یوسف علیہ السلام کا صبر دیکھیے کہ 12 سال کے بعد اب قید خانے سے جب نکالنے کا پیغام آیا بادشاہ کی طرف سے، تو آپ خوشی سے جلدی نکلنے کی بجائے انکار کرتے ہوئے پھر یہی کہتے ہیں کہ معاملے کی چھان بین کر لیں، پھر میں قید خانہ سے باہر آؤں گا۔ لہٰذا اس کی بادشاہ نے مزید جو ہے نا وہ اس کی گواہی دی اور حقیقت کھل کر سامنے آ گئی، اور بادشاہ نے کہا کہ آپ سچے ہیں۔ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الغرض حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام قید خانے سے نکالے گئے، اور مقام دیکھیں، ایک وقت تھا کہ آپ مصر کے بازار میں غلام کی حیثیت سے بک رہے تھے، ایک وقت تھا 12 سال قید میں پڑے رہے، اور اب جب جیل سے نکالے گئے تو بادشاہ نے ان کو اپنا قرب خاص دیا، اپنا معتمد معزز بنایا، اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو خزانوں کا مالک بنا دیا۔ یعنی حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو وزیر خزانہ اور وزیر اعظم بنا دیا، اور بادشاہ نے معززین کی ایک جماعت دے کر، بہترین سواریاں، شاہانہ ساز و سامان، نفیس لباس دے کر جو ہے نا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑی عزت کے ساتھ قید خانے سے باہر نکالا۔ اور جب قید خانہ سے باہر آئے تو حضرت یوسف نے جو ہے وہ غسل کیا، اعلیٰ لباس پہنا، شاہی محل کی طرف روانہ ہوئے۔ جب قلعے کے پاس پہنچے تو فرمایا میرا رب ہی کافی ہے، اس کی پناہ بڑی اور اس کی ثنا برتر، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر قلعہ میں داخل ہوئے، بادشاہ کے سامنے پہنچے تو یہ دعا کی، اے اللہ تیرے فضل سے اس کی بھلائی طلب کرتا ہوں اور اس کی اور دوسروں کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بادشاہ کو سلام کیا، بادشاہ کے پاس پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے بادشاہ نے پوچھا کہ تم ہو کون؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا، اور پھر اس کے بعد بادشاہ کے خواب کی پوری تفصیل بیان کی۔ تمام بادشاہ نے آپ کے معاملات دیکھے، آپ کا حسن و جمال دیکھا، آپ کا حلم، بردباری اور تدبر دیکھا، یہاں تک کہ بادشاہ نے حضرت یوسف کو بلا کر آپ کی تاج پوشی کی اور آپ کو جب اپنا ملک آپ کے سپرد کر دیا۔ لیکن تاج آپ نے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ میرا اور میرے آبا کا لباس نہیں، البتہ انگوٹھی جو بطور مہر استعمال ہوتی تھی اسے اور تخت کو آپ نے قبول کر لیا، اور اس لیے فرمایا کہ تمہاری سلطنت کو مضبوط کروں گا اور مہر کے ذریعے تمہارے امور کی تدبیریں سر انجام دوں گا۔ عزیز مصر کو معزول کر دیا گیا، آپ کو اس کی جگہ والی بنایا، تمام خزائن آپ کے سپرد کر دیے۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کی حکومت میں عدل و انصاف بہت زیادہ تھا، حکومت مضبوط ہوتی چلی گئی، اور جو خوشحالی کے سال تھے ان میں آپ نے بہت سارا جو ہے وہ انبار خانے بنائے، بہت سارا غلہ جو ہے وہ جمع کر لیا، محفوظ کر لیا۔ جب فراخی کے سال گزر گئے، قحط کا زمانہ آیا، تو آپ نے بادشاہ اور اس کے خدام کے لیے روزانہ صرف ایک وقت کا کھانا مقرر فرمایا۔ ایک روز دوپہر کو بادشاہ نے اپنی بھوک کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا یہ قحط سالی کی ابتدا کا وقت ہے، کیونکہ پہلے سال میں لوگوں کے پاس ذخیرے تھے، سب ختم ہو گئے، بازار خالی ہو گئے، چونکہ قحط کے سارے زمانے میں آپ نے خود بھی کبھی سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا تھا۔ واقف حال لوگوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اتنے کثیر خزانوں کے مالک ہو کر بھی آپ بھوکے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس اندیشہ سے کہ سیر ہو جاؤں تو کہیں بھوک کو نہ بھول جاؤں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیسے پاکیزہ اخلاق تھے آپ کے، اتنا غلہ جمع ہے لیکن آپ جو ہے نا وہ بھوک برداشت کر رہے۔ کاش ہمیں بھی پیٹ کا کفل مدینہ نصیب ہو جائے۔ میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ایک دور ایسا آیا کہ قحط سالی پڑ گئی، خشک سالی بڑھ گئی، تنگی کا دور آ گیا۔ تمام اہل مصر حضرت یوسف سے غلہ خریدنے لگے، تمام دراہم و دینار، ان کا نقدی مال اور دولت حضرت یوسف کے پاس جمع ہو گیا۔ دوسرے سال میں لوگوں نے اپنے زیور اور جواہرات سے غلہ خریدا، اس طرح لوگوں کے تمام زیور اور جواہرات آپ کے پاس آ گئے۔
تیسرے سال اپنے جانور دے کر غلہ خریدا، یہاں تک کہ مصر میں کوئی شخص کسی جانور کا مالک نہ رہا، تمام جانور بھی آپ کی ملکیت میں آ گئے۔ چوتھے سال لوگوں نے اپنے غلام اور لونڈیاں دے کر غلہ خریدا۔ پانچویں سال تمام جاگیریں اور اپنی زمینیں دے کر آپ سے غلہ خریدا۔ اس سال مصر کے لوگوں کے پاس سوائے اپنی جان اور اولاد کے کچھ بھی باقی نہ رہا۔ تمام ملکیت حضرت یوسف کے پاس آ چکی تھی۔ چھٹے سال جب ان کے پاس اور کچھ نہ بچا تو انہوں نے اپنی اولاد آپ کے پاس غلام کے طور پر دے کر غلہ حاصل کیا، اور ساتویں سال وہ لوگ خود غلہ حاصل کرنے کے لیے آپ کی غلامیت میں آ گئے۔ مصر میں مردوں اور عورتوں میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہ تھا جو آپ کی غلامی میں نہ آیا ہو۔ تمام لوگوں کی زبان پر تھا کہ حضرت یوسف جیسی عظمت و جلالت کسی بادشاہ کو میسر نہیں آئی۔ حضرت یوسف نے بادشاہ کو کہا، تم نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر کیسا کرم ہے۔ لہذا میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب حضرت یوسف علیہ السلام نے کمال کا حکم جاری کیا۔ سنیے، آپ نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر اور تمہیں گواہ بنا کر یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں تمام اہل مصر کو آزاد کر رہا ہوں اور ان کی تمام ملکیت اور جاگیریں انہیں واپس کر رہا ہوں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کی سخاوت، ان کا حلم، ان کی بردباری۔ اب کنعان جو آپ کا علاقہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا، اس میں بھی قحط پڑا ہوا تھا، تنگی کے دن تھے، تو آپ کے بھائی کنعان سے مصر آئے۔ اب بھائی آئے حضرت یوسف کے دربار میں، ان کو نہیں پتا کہ کیا کچھ ہو چکا، وہ تو کنویں میں پھینک کر اور کھوٹے سکوں میں، کھوٹے دروں میں بیچ کر چلے گئے تھے۔ اب ان کو نہیں پتا کہ مصر میں کیا کیا ہو چکا۔ اب یہ غلہ لینے کے لیے مصر پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو پہچان نہ سکے۔ آپ بادشاہ، ان کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اب ہم جائیں گے تو بادشاہ ہمارا جو ہے نا وہ کنویں پھینکا ہوا بھائی بنا ہوا ہوگا۔ اب یہ بھائی جو غلہ لینے کے لیے پہنچے تو آپ نے ان لوگوں کو دیکھ لیا اور پہچان لیا، لیکن دیکھیں اللہ کے پیارے نبی بدلہ نہیں لے رہے اپنے بھائیوں کے لیے۔ آپ نے فرمایا ان کو غلہ بھر کے دے دو۔ پھر فرمایا کہ تمہارا ایک بھائی بنیامین ہے، آئندہ جب تم آنا تو اس کو بھی ساتھ لے کر آنا، اگر تم لوگ آئندہ اس کو ساتھ نہ لائے تو ہمیں غلہ نہیں ملے گا۔ بھائیوں نے جواب دیا کہ ہم اس کے والد کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا کہ تم لوگ ان کی نقدیوں کو ان کی بوریوں میں ڈال دو۔ یہ لوگ جب اپنے گھر پہنچ کر ان کی نقدیوں کو دیکھیں گے تو امید ہے کہ ضرور یہ لوگ واپس آئیں گے۔ چنانچہ جب یہ لوگ اپنے والد کے پاس پہنچے تو کہنے لگے، ابا جان اب کیا ہوگا؟ عزیز مصر نے تو یہ کہہ دیا کہ جب تک تم لوگ بنیامین کو ساتھ لے کر نہ ہوگے تمہیں غلہ نہیں ملے گا، لہٰذا آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم ان کا حصہ بھی غلے میں لے کر آئیں، اور آپ اطمینان رکھیں کہ ہم لوگ اس کی حفاظت کریں گے۔ بنیامین جو تھے وہ حضرت یوسف کے سگے بھائی تھے، باقی بھائی حضرت یوسف کے سوتیلے بھائی تھے۔ تو حضرت یوسف نے کہا وہ بنیامین کو ساتھ لے کے آنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام بنیامین کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے آپ سے جدا نہیں کرتے تھے۔ اب بھائیوں نے بڑا اطمینان دلایا اور کہا کہ ہم بنیامین کی حفاظت کریں گے، اس کو خیریت سے ساتھ لے آئیں گے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ یوسف کے معاملہ میں تم پر بھروسہ کر چکا ہوں، تو تم لوگوں نے کیا کر ڈالا، اب دوبارہ میں تم لوگوں پر کیسے بھروسہ کر لوں؟ میں اس طرح بنیامین کو تمہارے ساتھ نہیں بھیج سکتا۔ ہاں اگر تم لوگ حلف اٹھا کر میرے سامنے وعدہ کرو تو البتہ میں اس کو بھیج سکتا ہوں۔ کیونکہ جب ان لوگوں نے اپنی بوریاں کھولیں دیکھا ان میں نقدی رقمیں بھی واپس موجود تھیں، اور انہوں نے کہا کہ اے بابا جان دیکھیں کہ عزیز مصر کتنا اچھا انسان ہے، اتنا اچھا سلوک کیا کہ اس نے پورا غلہ بھی دے دیا اور ہماری نقدیاں بھی ہمیں واپس کر دیں، لہٰذا بلا خوف و خطر ہمارے ساتھ بنیامین کو بھیج دیں۔ چنانچہ جب یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں دوبارہ آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی مسند پر اپنے پاس بنیامین کو بٹھا لیا اور چپکے سے ان کے کان میں کہہ دیا، بنیامین تم مجھے نہیں پہچانتے، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، لہذا تم کوئی فکر نہ کرو۔ کیونکہ کئی سال 12 سال تو حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں رہے، بڑا عرصہ گزر گیا تھا۔
13 سال عزیز مصر کے گھر رہے، 12 سال قید خانے میں رہے. تو بنیامین سے آپ نے فرمایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، گھبرانا مت، اور اپنے پاس روک لیا. اب جب سارے بھائی غلہ لے کر جانے لگے تو بہت پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم تو اپنے والد صاحب کے سامنے وعدہ کر کے آئے تھے اپنی جان پر کھیل کر بھی بنیامین کی حفاظت کریں گے، اور یہاں بنیامین ان کے ہاتھ سے چھین لیے گئے. اب گھر جائیں تو کیسے جائیں، یہاں ٹھہرے تو کیسے؟ یہ معاملہ دیکھ کر سب سے بڑا بھائی یہودا کہنے لگا اے میرے بھائیوں سوچو کہ تم لوگ والد صاحب کو کیا کیا وعدے اور پیمان دے کر آئے تھے، اس سے پہلے تم اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کتنی بڑی تقصیر کر چکے ہو، لہذا میں تو جب تک والد صاحب حکم نہ دیں اس زمین سے ہٹ نہیں سکتا. کہتے میں کیا منہ لے کر گھر جاؤں؟ عزیز مصر نے ان کے بھائی کو روک لیا کہ بھائی میں نہیں تمہارا بھائی دیتا. اب بادشاہ کے سامنے اس وقت کیا ان کی چلتی، وہ نہیں جانتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام ہمارے بھائی. لیکن اب یہ سارے آپس میں باتیں کر رہے تو سارے بھائی گھر واپس لوٹ گئے، یہودا واپس نہیں گیا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یوسف کی طرح بنیامین کے معاملہ میں بھی تم نے ہیلا کیا ہے، خیر میں صبر کرتا ہوں، صبر اچھا ہے. پھر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حضرت یوسف کی یاد آئی، اتنا روئے کہ شدت غم سے نڈھال ہو گئے، روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئیں. آپ کی زبان سے یوسف کا نام سن کر حضرت یعقوب کے بیٹوں اور پوتوں نے کہا کہ بابا جان آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لبے گور ہو جائیں گے یا جان سے گزر جائیں. اپنے بیٹوں پوتوں کی بات سن کر آپ نے فرمایا میں اپنے غم اور پریشانی کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم لوگوں کو معلوم نہیں. اے میرے بیٹوں تم لوگ جاؤ یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو. اب حضرت یعقوب کے ان جملوں پر آپ غور کریں. آپ نے کہا یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو، یعنی حضرت یعقوب اللہ کے نبی ہیں، ان کو یہ علم ہے کہ یوسف زندہ ہے. لہذا میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، پھر یہ مصر چلے گئے اور جا کر عزیز مصر سے کہا کہ عزیز مصر ہمارے گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت پہنچ گئی، ہم چند کھوٹے سکے لے کر آئے ہیں. ان کے پاس کھوٹے سکے بچے تھے، کھوٹے سکے لے کر آئے ہیں، زیادہ بطور خیرات کے کچھ غلہ دے دیا. اب خیرات مانگ رہے حضرت یوسف کے دربار میں. وہ لوگ جنہوں نے جنگل میں آپ کو مارا تھا، آپ کو کنویں میں ڈالا تھا، کھوٹے سکوں کے عوض آپ کو بیچ دیا تھا، کوئی آپ پر رحم نہیں کیا تھا، اب وہ خیرات مانگنے کے لیے حضرت یوسف کے دربار میں کھڑے. اپنے بھائیوں کی زبان سے گھر کی داستان اور خیرات کا لفظ سن کر حضرت یوسف پر رکت طاری ہو گئی. آپ نے اپنے بھائیوں سے پوچھا تم لوگوں کو یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا ہے؟ یہ سن کر بھائیوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ سچ مچ آپ یوسف علیہ السلام ہی ہے؟ ایک دم انہوں نے دیکھا یوسف کو یاد کرو تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا. اب انہیں ایک دم خیال آیا کہ اتنا حسین چہرہ ہمارے بھائی کے سوا کس کا ہو سکتا ہے. آپ نے فرمایا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور بنیامین میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا. یہ سن کر بھائی بہت شرمندہ ہوئے، لجاجت کے ساتھ معافی مانگنے لگے. آپ کا دل بھر آیا. اب فرمایا آج میں تم پر کوئی ملامت نہیں کروں گا، کوئی بدلہ نہیں لوں گا، جاؤ میں نے تم سب کو اللہ کے لیے معاف کیا. کاش ہمیں بھی صلہ رحمی کا جذبہ نصیب ہو جائے، کاش ہم بھی معاف کرنے کی عادت اپنا لیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے اتنی زیادتیاں کرنے والوں کو بھی کمال حلم کے ساتھ معاف فرما دیا. اور میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب مکے کے لوگ فتح مکہ کے دن حاضر تھے، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیے تھے، زیادتیاں کی تھی، مکے سے نکالا تھا، تکلیفیں پہنچائی تھیں، قتل کرنے کے لیے گھر کے باہر جمع ہوئے تھے، زیادتیاں کی تھی، حملے کیے تھے، لیکن وہ لوگ مکے کے جب میرے آقا کے سامنے تھر تھر کانپ رہے تو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ آج میں بھی وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی تم سے بدلہ نہیں لوں گا، جو میں نے تم سب کو معاف کر دیا. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام سے جب گھر کے واقعات بیان کیے انہوں نے اور بتایا کہ بابا جان کی آنکھیں تو بہت زیادہ رونے کی کثرت کی وجہ سے ان کی نظر کمزور ہو گئی، تو حضرت یوسف علیہ نبی جینا و علیہ السلام نے اپنا کرتا دیا، اپنی قمیض، اور کہا کہ یہ کرتا لے جاؤ اور بابا جان کے چہرے پر ڈال دو تو ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین،
اب سب سے بڑا بھائی یہودا، اس نے ایک کرتا لیا اور کہا کہ یہ کرتا لے کر میں جاؤں گا، کیونکہ حضرت یوسف کا بکری یا ہرن کے خون کے ساتھ ڈبو کر وہ کرتا رنگ میں ڈبو کر میں ہی بابا جان کے پاس لے کر گیا تھا، اور آج حضرت یوسف کا یہ کرتا لے کر میں ہی بابا جان کے پاس جاؤں گا۔ اب جناب حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا کرتا لے کر یہ بھائی مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوئے، اور جیسے جیسے یہ قریب آئے حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام یہ فرما رہے کہ آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ ادھر سے مصر سے یہ لوگ کرتا لے کر چلے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں اس کو بیان فرماتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا حضرت یوسف نے بھائیوں سے کہا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین۔ ترجمہ کنز الایمان، میرا یہ کرتا لے جاؤ، اسے میرے باپ کے منہ پر ڈالو، ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، اور اپنے سب گھر بار میرے پاس لے آؤ۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہودا جب یہ مصر سے لے کر چلا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو سونگتے حضرت یعقوب نے کہا، قرآن پاک سورہ یوسف میں آیت نمبر 94 میں اللہ نے بیان فرمایا، حضرت یعقوب نے فرمایا انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، کہا بے شک میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں۔ آپ کے پوتوں نے جواب دیا کہ آپ پر پرانی وارفتگی ہے، تو بھلا کہاں یوسف، کہاں ان کی خوشبو؟ لیکن جب یہودا کرتا لے کر کنعان پہنچا اور جیسے ہی کرتے کو حضرت یعقوب کے چہرے پر ڈالا تو سنیے قرآن پاک میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 96 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، اور اس سے اللہ کے پیاروں کے تبرکات کی برکت ظاہر ہو رہی ہے، اللہ کے پیاروں کے ساتھ نسبت رکھنے والی چیزوں کی برکت ظاہر ہو رہی ہے، تبرکات کا یہاں پر ثبوت ظاہر ہو رہا ہے کہ حضرت یوسف کا کرتا جب لے کر کنعان آئے تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ ترجمہ کنز الایمان، پھر جب خوشی سنانے والا آیا اس نے وہ کرتا یعقوب کے منہ پر ڈالا، اسی وقت ان کی آنکھیں پھر آئیں۔ کہا میں نہ کہتا تھا کہ مجھے اللہ کی وہ شان معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ والوں کے لباس اور کپڑوں میں بھی بڑی برکت اور کرامت پنہاں ہوتی ہے، لہذا بزرگوں کے لباس اور پوشاک کو تبرک بنا کر رکھنا، ان سے برکت و شفا حاصل کرنا، اور ان کو خداوند قدوس کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر دعا مانگنا، یہ مقبولیت اور حصول سعادت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جب حضرت یوسف کے کرتے میں اتنی برکت ہے تو خود حضرت یوسف میں کتنی برکت ہوگی، اور میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ کے گنبد خضرا میں کتنی برکت ہوگی، خود جب مصطفیٰ جان رحمت میں کتنی برکت ہے۔ اللہ کے پیاروں کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ باہر کیا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس آ کر انہوں نے وہ پیغام پہنچایا، تہجد کے وقت حضرت یعقوب نے اپنے سب بیٹوں کے لیے دعا فرمائی اور یہ دعا مقبول ہوئی، چنانچہ آپ پر وحی اتری کہ آپ کے صاحبزادوں کی خطائیں بخش دی گئی ہیں۔ اب مصر کو روانگی کا سامان ہونے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور سب اہل و عیال کو لانے کے لیے بھائیوں کے ساتھ 200 سواریاں بھیج دی تھی۔ حضرت یعقوب نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا تو کل 72 یا 73 آدمی تھے، جن کو ساتھ لے کر آپ مصر روانہ ہو گئے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسل میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ جب حضرت موسیٰ کے وقت میں بنی اسرائیل مصر سے نکلے تھے تو 6 لاکھ تھے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اب جب یہ پوری شان و شوکت کے ساتھ مصر میں داخل ہو رہے، حضرت یعقوب اپنے فرزند یہودا کے ہاتھ پر ٹیک لگائے تشریف لا رہے تھے، جب ان لشکروں سواروں پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے پوچھا یہ فرعون مصر کا لشکر ہے؟ تو یہودا نے عرض کیا نہیں، یہ آپ کے بیٹے یوسف کا لشکر ہے، اور یہ لشکر اور سواریاں آپ کے استقبال کے لیے آئے ہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین،
پھر آسمان کی طرف حضرت یعقوب نے نظر کی تو ملائکہ کا جم غفیر حاضر تھا جو مدتوں آپ کے غم میں روتے رہے۔ ملائکہ کی تصویر، گھوڑوں کی ہنہناہٹ اور طبل و بوق کی آوازوں نے عجیب سما پیدا کر دیا تھا۔ اب جب حضرت یعقوب حضرت یوسف قریب ہوئے، اب مدتوں کے بچھڑے جب باپ بیٹا قریب ہوئے، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت یوسف نے سلام کا ارادہ کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں روکا اور اپنے پدر بزرگوار کو ان کے رکت انگیز سلام کا موقع دینے کا کہا۔ حضرت یعقوب نے ان لفظوں کے ساتھ سلام کہا، السلام علیکہ یا مذہب الاحزان، اے تمام غموں کو دور کرنے والے آپ پر سلام ہو۔ پھر باپ بیٹے نے نہایت گرم جوشی کے ساتھ معانقہ کیا اور فرط مسرت میں دونوں خوب روئے۔ پھر ایک استقبالیہ خیمہ میں تشریف لے گئے جو خوب مزین و آراستہ کیا گیا تھا۔ وہیں تھوڑی دیر ٹھہر کر جب شاہی محل میں رونق افروز ہوئے تو حضرت یوسف نے سہارا دے کر اپنے والد محترم کو تخت شاہی پر بٹھایا اور ان کے ارد گرد آپ کے 11 بھائی اور آپ کی والدہ سب بیٹھ گئے اور سب کے سب بیک وقت حضرت یوسف کے آگے سجدے میں گر پڑے۔ اس وقت حضرت یوسف نے اپنے والد بزرگوار کو مخاطب کر کے یہ کہا، یا ابت ھذا تأویل رؤیایا من قبل قد جعلها ربی حقا، اے میرے باپ یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک اسے میرے رب نے سچ کیا۔ بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا، بعد اس کے کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی کرا دی تھی۔ بے شک میرا رب جس بات کو چاہے آسان کر دے، وہی بے شک علم و حکمت والا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا حلم دیکھیں کہ آپ اپنے بھائیوں کے بارے میں کہہ رہے کہ شیطان نے مجھے اور میرے بھائیوں میں ناچاکی کرا دی تھی، اور جب یہ باپ آپ کی والد والدہ اور بھائیوں نے آپ کو سجدہ کیا تو وہ جو 11 تارے سورج اور چاند کا سجدہ دیکھا تھا خواب میں، تو وہ اس کی تعبیر آج پوری ہو رہی کہ والد سورج، والدہ چاند اور 11 ستارے بھائی آپ کو سجدہ کر رہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ عاشورہ کی 10 تاریخ کو پیش آیا۔ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اب دیکھیں حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے ان واقعات میں کس طرح آپ نے تکلیفیں بھی برداشت کی، اذیتیں برداشت کی، صبر کرتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مشکلات سے بھی نکالا، غموں سے نکالا، عزتیں، برکتیں، عظمتیں دنیاوی اور وہ عطا فرمائی۔ آپ نبی کی حیثیت سے تو عزت عظمت والے ہیں ہی، دنیاوی لحاظ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو وہ بادشاہت بھی عطا کی، اور بھائی جب آپ کے پاس آئے آپ نے معاف بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے حلم کا صدقہ، حلم اور بردباری کی جو ہے وہ سعادت عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مدنی قافلوں اور مدنی انعامات کی برکت سے حلم کا جذبہ بھی ملے گا، معاف کرنے کا جذبہ بھی ملے گا، اور سنت محبوب پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کا ذہن ملتا رہے گا۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط